ہم کچے ہیں. تو کسی نے کہا مسجد پکی بن گئی نمازی کچے ہو گئے. مسجد کچی تھی نمازی پکے تھے. مسجد تو 2 کروڑ روپے کی بن گئی ہے لیکن نمازی بھی آتے کوئی ہو جائے, مسجد نمازیوں سے بھر جائے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسی مشقتیں برداشت کی اور کلمہ انہوں نے اس حالت میں کلمہ پڑھا اور اسلام کو پھیلایا, ایسی قربانی کے بعد پھر والدہ کو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی. قربانی ہے نا جی, اور والدہ کو اللہ نے کیا کیا؟ والدہ کو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں عرش پہ گیا تھا, رات میں نے بیت اللہ سے بیت المقدس سے 7ویں آسمان سے اوپر سے ہو کے آیا ہوں. اس دور میں بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک مہینوں کا سفر ہوتا تھا, اونٹوں پر گدھوں پہ جو عام طور پہ سواریاں تھیں. تو آپ نے فرمایا میں سفر کر کے آیا ہوں بیت اللہ سے بیت المقدس کا. کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے, مذاق کرتے کرتے ابو بکر کے پاس آ گیا. ابو بکر اپنے دوست کو دیکھ ذرا کیا کہتا ہے. اس نے کہا کیا کہتا ہے؟ اور پہلے وہ کہتا تھا اور بات نہیں, آپ کو اور بات کہتا ہے. کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے میں راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس میں سے ہو کے بھی واپس آ گیا. انہوں نے کہا, کافروں نے پوچھا کوئی آدمی ایسے کہے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو جھوٹ ہے. انہوں نے کہتا کون ہے, کون کہتا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. انہوں نے فرمایا وہ کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں. سب سے پہلے میں ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ ہو کے آئے. وہاں سے ان کا نام پڑا ابو بکر صدیق اکبر, سب سے بڑے سچے صدیق اکبر کا لقب وہاں سے ملا ہے کہ میں کہتا ہوں سب سے پہلے کہ وہ ہو کے آئے. یہ ہوتا ہے ایمان اور یقین. میں نے شروع میں اس لیے واقعہ بیان کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی دعوت دی اس نے کہا میں سوچتا ہوں, میں گھر میں مشورہ کرتا ہوں, مجھے کچھ وقت دے دیں سوائے ابو بکر کے. آپ نے فرمایا ابو بکر میں اللہ کا نبی بن چکا ہوں, میں آپ کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کا نبی مان لو, میرے اوپر ایمان لاؤ. عرض کیا یا رسول اللہ ہاتھ آگے کر, ہاتھ آگے کر. تو وہ ہے ابو بکر. غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اپنا اپنا لے کے آؤ. اس وقت جہاد میں جاتے تھے تو جتنا جس کے پاس اللہ توفیق دیتا تھا وہ سب اکٹھا ہو جاتا, اس کے بعد اللہ کے راستے میں نکلتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آ گئے, آدھا سامان لے آئے, آدھا گھر میں چھوڑ کے آدھا لے آئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا ہی سامان اور وہ بھی ایک چھوٹی سی گٹھڑی, تھوڑا سا ہو گیا تھا, تھوڑا سا سارے ہی لے کے آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو رہے ہیں کہ اگر میں زندگی میں کبھی ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں نا تو میں آج نکل سکتا ہوں. آج میرے پاس موقع مل گیا مجھے کہ میرا آدھا سامان اتنا زیادہ اور ابو بکر کا تھوڑا سا, آج میں آگے نکل جاؤں گا. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ٹھان رکھا تھا. ابو بکر کا معنی پتہ کیا ہے؟ ابو بکر کا معنی ہے پہل کرنے والا, پہلے نمبر والا. اس کا معنی پہلے نمبر والا ہے, ٹھیک ہے, پہلے ہی نمبر تھا, ساری زندگی پہلے ہی نمبر, معنی بھی پہلا نمبر. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو سوال کیا نہیں جاتا, سوال کرایا جاتا ہے.